الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بخير خلق كلهم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ زندگی میں ایسے جو کہیں دن غفلت میں گزر جاتا ہے، لیکن انسان اپنے جو جیت دی کتنا وقت جو اللہ کے رضا کے لیے دیتا ہے اس کا ہم محاسبہ کریں گے بہت کم ہے۔ اکثر اور بیشتر لوگوں کو کہنا یہ ہمارے پاس وقت کہاں ہے، لیکن سارا وقت گھروں میں، باہر دوستوں میں، کاروبار میں، اور 24 گھنٹے میں لگ بھگ اپنے ذاتی کھانے پینے کے لیے، بیٹھے اٹھنے کے لیے، نیند اور آرام کے لیے، صحت اور تندرست کے لیے کافی وقت ہمارا خرچ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں اس کا محاسبہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے جو روزمرہ کا زندگی جو چلتا ہے وہ چلتا رہتا ہے، لیکن جو رضا الہی کے لیے جو وقت دیتے ہیں وہی وقت ہمارا جو ساتھ آتا ہے۔ کبھی باقی جتنے وقت ہم نے جو گزارا کیا ہے غفلت کا، اس کا شاید سزا بھی ہو سکتا ہے۔ کاش ہمیں کوئی وہ احساس اللہ کریم دے دے۔ یہ جو وہ وقت ہے جو ہمیشہ ہم 3 دن کے لیے اس ذات باری کے لیے، اللہ کا رضامندی کے لیے، اس کے قرب کے لیے، اس دلوں میں دھڑکنے والے دھڑکن کو اللہ کے جو باتیں کچھ سنانے کے لیے ہم کس لیے آئے اور کیا لے کر چلیں گے، یہ ایک احساس ہے۔ ساری زندگی ہمیں حساب کتاب کرتے رہتے ہیں، کبھی قلم اور دفتروں کے ساتھ، کبھی زبانی انگلیوں کو اشارے کرتے ہوئے، حساب کتاب کرتے ہوئے۔ آج ہر چیز موبائل میں آ گیا ہے، اس میں بھی کیلکولیٹنگ کرتے ہیں۔ کار تو بڑا آسان ہو گیا ہے، لیکن سمجھ ہمیں کتنے آئے، یہ جو اس کا جو نتیجہ سمجھ جتنا آیا اس کا جو نتیجے پر ہوتا ہے۔ جو اللہ کے جو بندے تھے، جو زمانہ جو گزر چکا ہے، ان میں اللہ کے تعلق زیادہ تھا، غفلت کم تھی۔
شاید اب ان کے یادوں میں بھی کھونے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ پورے عالم دنیا میں یہ معلوم ہے نماز تو پڑھنا ہی ہے، اور سبھی یہی کہتے ہیں قیامت والے دن پہلے سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ یہ خوف ہمیں دلوں میں جو بٹھا دیا، نماز کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ لیکن سبھی لوگوں کا یہ جو نظام جو تعلیم جو ہوتا ہے، الف با سیکھنے کے لیے بچپن سے لے کر کچھ سورتوں کو یاد کرنے کے لیے، رکوع سجود سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے ہر طرح کا تنظیم اور ہر طرح کا مدرسے آج موجود ہیں ہمارے ارد گرد۔ ہم خود بھی چاہتے ہیں جہاں بسنا چاہتے ہیں وہاں مسجد ضرور ہو، اور جہاں بسنا چاہتے ہیں وہاں مدرسے ضرور ہو۔ بھلے اپنے بچپن میں ہمیں شاید اس علم حاصل نہ کرے، لیکن کم سے کم اپنے اولادوں کو مدرسے میں داخل کرے، مکتبے میں ڈالے، کچھ الف سیکھے، کچھ با سیکھے۔ لیکن سارا یہ نظام پورا ایک ظاہر ہے، جسم ظاہر ہے، عقل ظاہر ہے، اور تعلیم ظاہر ہے، اور پورے جو عالم دنیا کا توجہ ہے وہ پورا ظاہر ہے۔ لیکن اسلام پہلے باطن کا توجہ دیتا ہے، باطن کے طاقت کے لیے، اس کے جو مضبوط کے لیے ہمیشہ ہر لمحہ ہر آن اللہ کے یادوں میں اس دلوں کو جو بنانے سے ظاہر درست رہتا ہے۔ اسلام کا منبع وہی ہے، اسلام کا بنیاد بھی وہی ہے، لیکن آج ہمیں بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ باطن کو درست رکھنے کے لیے روح کو زندہ رکھنا پڑتا ہے۔ روح کو زندہ رہنے کے لیے اللہ کا یہ جو یادوں میں جینا پڑتا ہے، اللہ کے جو تعلق کی وجہ سے، اس کے یادوں کی وجہ سے یہ روح زندہ رہتا ہے۔ ظاہر کا ہر تعلق سے دماغ درست رہتا ہے۔ آپ دیکھیں بچوں کو کسی اور بچوں سے نہ ملا دے، کھیلنے کودنے میں، بات کرنے میں، اس کو ہمارا بچے کو بالکل علیحدہ رکھیں، اس بچے میں بات کرنے کا صلاحیت نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتا۔ جب اسکول میں ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمیں یہ بچے سمجھاتے ہیں، ابا ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں سے میں نے بھی سنا ہے، میرے بیٹی میں اتنی جو صلاحیت ہے، مجھے کافی باتوں کا مشورہ اس سے بھی مجھے لینا پڑتا ہے۔ کالج سے وہ فراغت ہے، بڑی ذہین بچی ہے۔ شاید جانتے ہیں ہم دلی والے، ایک صاحب ہمارے پاس آئے، تو کہنے لگے میرے بیٹی کو ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے میں نے بمبئی میں بھیجا، کسی کے ساتھ عشق ہو گیا ہے، لیکن وہ ہمارے ذات کا نہیں تھا، میں کیسا میں بیاہ کر کے دوں؟ تو آپ کچھ کیجئے گا۔ میں نے پوچھا اس بچی کا حالات کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے؟ کہنے لگا بہت تعریف کیا اس نے، گھر چلانے سے لے کر، مجھے ہر چیز کا کاروبار کا مشورہ کرنے سے لے کر، اتنی میری بیٹی ذہین تھی۔
پہلے ہر بات کو جب اس کو جو مانتے تھے، ذہینی کا آپ سرٹیفکیٹ خود دیتے ہیں، اس بات کو کیوں آپ بچے کا ذہینیت کو نہیں سمجھتے؟ آپ یہ بھی سمجھ لیں، یہ بھی وہ ذہین دماغ میں کام کی۔ جب وہ کچھ اپنے مرضی میں کرنے لگ جاتی تو باپ کہتا ہے وہ اپنے نادانی سے کام کر لی، ابھی اس کا عقل مندی کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ہمارا فیور کا جتنی بھی جو باتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی مشورہ دے دے ہم بہت تعریف کرتے ہیں، اگر ہمارے خلاف کوئی بات کر لے، کوئی قدم اٹھا دے، کہتے ہیں وہ بڑی بدماش بن گئے۔ لیکن یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ میں نے ان کو بتایا، اس کا اللہ اللہ سکھا دیجئے، ذکر اذکار کرنے لگے گی، اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا، کچھ عند اللہ کی طرف سے کچھ فہم ہو جائے گا، اس کو سمجھ آ جائے گا میں کیا کچھ غلط کر رہی ہوں یا صحیح کر رہی ہوں۔ جب اللہ کے جو تعلق کی بات آتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میری بیٹی نماز تو پڑھتی ہے، جب نماز جو پڑھتی ہے تو پھر اس کے حال میں چھوڑ دیجئے، کیوں مجھ سے میرے پاس آئے؟ ہمارا یہاں صرف دوا یہی ہے، اللہ کا نام کا نسخہ ہے، اس کے سوا ہمارا پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بندگی جب بنتا ہے، جب وہ انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، من عرف نفسہ، جب وہ اللہ کے ساتھ جب قرب الہی ہو، اس کے ساتھ جب رابطہ ہو، فقد عرف ربہ۔ اس لیے یہ جو علم جو ہوتا ہے نیکی کا، اللہ کریم فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے خوف اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، عند اللہ کی طرف سے خود یعنی علم عطا فرماتا ہے۔ وہ جو علم شیطانی اور دنیاوی نفسیاتی سب سے دور رکھتا ہے، ایک افادت عند اللہ کی طرف سے ہمیں مل جاتا ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ جب وہ اللہ کے جب تعلق چاہے اس سے پھر کچھ بات کرنا شروع کرے، کچھ اس کا یادوں میں گمسم ہو جائے، اور نبی علیہ السلام سے رابطہ شروع کرے، اتباع سنت حاصل کرے، ہر قدم جب اٹھے تو سنت کے طریقے سے قدم اٹھے، خلاف ہے جو سنت اس کو زہر سمجھ آ جائے۔ ان ساری باتوں کا آپ جو مکمل طریقہ، آپ طور طریقہ کو آپ دیکھ لیجئے گا، اللہ کریم اپنے بندے کو گرنے نہیں دیتا ہے۔ شیطان بھلے کتنے بھی زور لگا کے، مکہ لگا کے اس کو جو گرانے کی کوشش کرے، اللہ کریم خود تھام لیتے ہیں اس بندے کو، میرے بندہ ہے۔ لیکن خود جب اللہ کا جو تعلق، اس کو جو رابطہ کو چھوڑ دے، کسی وادی میں گر جائے، کسی کنویں میں گر جائے، اللہ کریم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے سے اس بندے نے جو اللہ سے دوری اختیار کیا ہے، کچھ دور اور چلے جائے، اللہ کو کیا فرق پڑنا ہے؟ اس کو بندگی کے لیے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ دل سب کو عطا کیا ہے، جانور کے پاس بھی دل ہے،
ہر چیز کو کیڑے مکوڑے ہر چیز میں دل ہے، لیکن جو اعلیٰ اور عرفہ دل جو انسان کو جو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا، جو اس کو جو چمکنے والے ہیرا جو عطا کیا ہے۔ اس لیے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں سورۃ القلم میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ کریم اتنی جو تعریفیں کرتے ہیں، حسن سلوک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو درجہ ہے اتنی جو بلند ہے۔ پچھلے مہینے جو گزرا ہے ربیع الاول میں، دنیا میں ہر کونے میں ہر جگہ پہ میلاد شریف منایا گیا ہے۔ حالانکہ ہر سال کچھ یہ جو محفل بڑھتا چلے جا رہا ہے، لوگ شامل ہوتے ہیں، کچھ نعت خوانی ہوتا ہے، خود درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو معیار اپنے آپ میں کتنا ہے، اپنے اپنے اندازے سے سب بتاتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے جو ادنا قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ہم کتنا تعریف کر سکتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق؟ جو نبی سے عشق کرے، اس کے سنت کے مطابق جو زندگی بسر کرے، وہ تو پھر بھی سر جھکا لیتا ہے، میرے پاس کتنا دولت ہے، سنت جو اتباع میرے پاس اتنا دولت ہے، میں کیا تعریف کروں؟ مجھے کسی نے سنایا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دوسرا ایک لقب عاشق رسول بھی تھا۔ جب حج کرنے کے لیے گئے یا عمرہ کرنے کے لیے گئے، روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سب زیارت کے لیے گئے ہیں، ان کے ساتھ جتنے بھی ان کا احباب تھے۔ یہ گاڑی میں بیٹھے رہے، نیچے نہیں اترے، سبھی لوگ کہنے لگے اتنی دور آ گئے، آپ یہاں حاضری کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے میں کیا منہ دکھاؤں آ کر، انہوں نے عشق الہی کے متعلق، عشق رسول کے متعلق جو کچھ کلم انہوں نے استعمال کیا ہے۔ لگ بھگ مفسر قرآن بھی تھے۔ آج ہم اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے دل کے گہرائی میں تھوڑا سوچ کر آپ دیکھیے گا، عشق رسول کو تھوڑی دور رکھیے، ہمارا آپس میں کتنا محبت ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اخلاق ہے، جو حسن اخلاق میں اتنی بلند جو مرتبہ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود تھا، ہمارے اندر کتنے موجود ہیں؟ میں گما پھرا کہ میں یہی سمجھانا چاہتا تھا، جو یہ جو راستہ ہے تصوف اور سلوک کا جو راستہ ہے، دنیا میں بہت سارے طریقت ہیں، بڑے بڑے یعنی ایسے جو اکابر یہ 14 صدی میں جو گزرے ہیں، ان کے زندگیوں کے جو باتیں جب سنیں گے، ایک خوف پیدا ہوتا ہے، کیا ایسے بھی جو صوفی تھے جو زندگی جو بسر کی ہے؟ ہمارے پاس کوئی پرہیز ہی نہیں ہے، وہ سارے پرہیزگار تھے۔ بہت سارے صوفی ایسے بھی تھے جو فاقہ کشی سے زندگی گزارا کرتے تھے، جتنی بھی مال و دولت ان کے پاس تھا، جنہیں اسلام کے لیے انہوں نے صرف کر دیا، ایک معمولی سی چھوٹی سے جھگی میں وہ بسر کرنا پسند کیا۔
اللہ کریم کا احسان ہے، ہم اچھے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بڑے نازک کا زندگی بھی ہم اختیار کرتے ہیں۔ ہمارا ایک دوسرے سے محبت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ایک دوسرے کے دلوں سے دل نہیں کیوں نہیں ملتا ہے؟ کبھی ہم بھی جو تربیت ہوئے اس وقت کوئی نہ کوئی اپنے جو ساتھیوں کو متعلق شکایت لے آتے تھے، جی فلانے یہ کرتا ہے، فلانے وہ کرتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو وہ نصیحت یہی کیا کرتے تھے، یار برداشت کر لیا کرو، کیا ہمارے پاس قوت برداشت نہیں ہے؟ آپ شاید حیران ہو جائیں گے، احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا اپنے بیوی خود ان کی پٹائی کرتی تھی۔ جب میں نے کتاب میں مطالعہ کیا، واللہ عالم کتنا صحیح ہے، آواز باہر آتا تھا، شاگرد لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے، افسوس کرتے تھے ہمارے استاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ بڑے خوشی سے مسکراتے ہوئے باہر نکل آتے، کہنے لگے میرے استاد کی بیٹی تھی، صبح جب باہر نکلتے تھے کتے بلی وغیرہ کوئی آتے تھے اس کو صباح الخیر کہتے تھے۔ حضرت وہ کیا سمجھیں گے آپ ان کو بھی یعنی صباح الخیر کہتے ہیں؟ تو جواب یہی دیا کرتے تھے، کیا وہ اللہ کا مخلوق نہیں ہے؟ کہیں کوئی کتے بلی اگر ٹانگ ٹوٹ گیا، اگر پریشان ہو گئے تو اس کو لے کے باہر جا کے کیا کہتے ہیں وہ جھگی جیسا بنا کر، جب تک اس کو درست نہیں ہوگا، علاج نہیں ہوگا، اس کو راحت نہیں ہوگا، جب چل پھر لگتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر آ جاتے تھے۔ ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ بیوی 2 سناتی تو ہم 4 سناتے ہیں، کیا سمجھتی ہم مرد ہیں؟ باہر رقم کہتے ہیں۔ میرے ساتھ میرا بیوی بدتمیز کی، یوں میں نے کھینچ کے کھان کے نیچے دیا تھا، ورنہ یہ باز نہیں آئیں گے۔ اب اس کے برخلاف احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کی دیکھ لیجئے، یعنی صبر کا ایک مثال ہوتا ہے۔ ہم ذکر بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تلاوت کلام پاک بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، قرب نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ صبر نہیں ہے، ایک دم ہم دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑ جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو۔ ہمارے پاس کتنا عدل ہے، ہم نے کتنا عدل سیکھا ہے۔ اب ہر ایک کے اندر جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بات ہو جائے، حسن اخلاق کے جو بلند درجہ مل جائے، پیار اور محبت، وہ مثال پیش کرے۔ ہمیں اللہ کریم نے وہ نعمت عطا کیا ہے، شروع میں 24 گھنٹے میں لگ بھگ 10-12 گھنٹے ہم ذکر کیا کرتے تھے۔